ہمارے یہاں شادیاں جیسے ہوتی ہیں تقریبات سالوں سال سے چلتی ہے، مہندی فلاں چیز مائیوں تقریبات چلتی ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے جیسے دن قریب آتے ہیں تو پھر تعلیم چلتے ہیں۔ اب وہ لڑکے کو قابو کرنا، لڑکے کی ہوا بھی لائے گی کہ لڑکا میرا بیٹا میرے سے نہ چلا جائے، ادھر سے دلہن کی ماں بھی لائے گی کہ لڑکا جو ہمارے قابو میں میری بیٹی کے قابو میں ہو۔ اب بیچ میں کون پوچھے گا؟ لڑکا۔ تعلیم سارے اس پہ ہو رہے، ٹھیک ہے۔ اب شادی ہو گئی، ادھر سے لڑکی کی ماں پوچھے گی لڑکی نے کیا کیا تم نے، ایسے کہا نہیں کیا، ایسے کیا نہیں کیا۔ ادھر سے لڑکے کی ماں بولے گی اس کو کہ اپنی جوتی بنا کے رکھنا، سر پہ نہیں بٹھانا۔ خود شوہر کے سر پہ چڑھ کے بیٹھی ہوگی لیکن اپنے بیٹے کو کیا بولے گی کہ سر پہ نہیں بٹھانا، بیوی کو جوتی کر کے چلانا اس کو۔ تو یہ تو ہماری ذہنیت ہے نا۔ پھر کیا دیکھے وہ دیکھے گی اگر ہمارے کنٹرول میں ابھی بھی نہیں آ رہا تو پھر دوسرے تعویذ والوں کے پاس بھاگے گی، اگر وہ دیکھے گی ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا وہ دوسرے تعویذ والوں کے پاس بھاگے گی، میرا بیٹا قابو کر کے دو، بہو کے قبضے میں جا رہا ہے۔ پھر یہ تعویذات چلیں گے۔ اصل چیز بنیاد اس کو بھول جائیں گے، اب لگ جائیں گے تعویذوں کے چکروں میں، پھر کوئی وظائف کے چکر میں، شوہر کو کیسے پھنسانا، وظیفہ پڑھنا یا تعویذ لانا۔ حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ شوہر کیسے کچھ کرو، شوہر گھر پہ آئے باہر سے تیار ہو کے بیٹھو، میک اپ کر کے بیٹھو، بالکل ایسے بیٹھو جیسے شہزادی کوئی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن گھر پہ ایسے بیٹھی ہوں گی جیسے وہ ماسی کام والی آتی ہے نا، اس طرح سے بیٹھی ہوگی۔ اور شوہر جب باہر جائے گا تو وہ ہورے دیکھے گا، باہر میک اپ کی بھی تیار ہوئی ہورے دیکھے گا، وہ تو پریشان ہو جائے گا۔ جب گھر آئے گا تو وہ ماسی کے روپ میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ تو پریشان ہو جائے گا، بولے گا یہ کہاں سے آ گئی، میں نے تو شادی کے ٹائم پہ تو دوسری دیکھی تھی، ہور دیکھی تھی، یہ کہاں سے ملی مجھے۔ اب وہ جو پھر بیچارہ پریشان ہوگا، پھر غلط حرکتیں بھی انسان سوچتا ہے، شیطان تو گمراہ کرتا ہے نا، شیطان تو پیچھے لگ جاتا ہے، وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے ہم انسانوں کے، وہ پیچھے لگ جاتا ہے، وہ لگتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے گمراہ کرو۔ اب یہ بھاگے گی تعویذ لینے، یہ نہیں سوچے گی کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، میں کیا کروں کہ یہ صحیح ہو جائے، نہیں، یہ بھاگے گی تعویذ والوں کے پاس، ایک سے نہیں ہوا فائدہ دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، کسی نے واٹسپ پہ اس پہ کسی نے عورت نے بتا دیا یہ وظیفہ پڑھو، کسی نے بتا دیا یہ پڑھ لو، اب یہ کرم شروع، وہ نہیں سوچے گی کہ یہ خراب کیوں ہو رہا ہے، کیوں بگڑ رہا ہے، کیا میری کیا غلطی ہے، اپنی غلطی نیچے کرے گی۔ ایسے ہی ہمارے یہاں ہر شخص اپنی غلطی نیچے کرتا، جب اس کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے تعویذ والوں کے پاس، کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی تعویذ دے دے، کوئی یہ کر دے، کوئی وہ کر دے، لیکن خود جو ہے کچھ بھی نہیں کرنا، کہ دیکھنا نہیں ہے کہ میری کیا غلطی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے تمہارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔